بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب: 2 ہجری میں۔ اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ۔ سوال: ایسا کون شخص ہے جس کی زندگی میں سکون چھن جاتا ہے؟ جواب: وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: 7ویں آسمان پر۔ سوال: مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال: وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ جواب: مقام صخرہ میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 کوس دور ہے۔ وہ وہاں اپنی اہلیہ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا اور بچوں کو دیکھنے کے گئے تھے اور اس کی اجازت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس خارجی نے لی تھی؟ جواب: عبد الرحمن بن ملجم نے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی اور کیسے کھودی؟ جواب: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلی قبر کھودی۔ سوال: کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے چھپ کر نماز پڑھنے کی بجائے مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ سوال: حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ سوال: کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلایا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ سوال: دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ جواب: حضرت حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ستاروں سے منسوب کرنا کفر ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کا وہ فرمان نہیں دیکھا؟ اس کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جو بھی نعمتیں برسائی تو ان میں سے ایک گروہ اس نعمت کے ساتھ کافر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کا کمال ہے اور ستاروں کے ذریعے سے ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں جن کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ جواب: اس سلسلے میں 4 صحابہ کے نام ملے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، جس وقت وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے۔ نمبر 2، حضرت عدی بن حاتم کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی چادر بھی ان کے لیے بچھا دی تھی۔ نمبر 3، حضرت زید بن ثابت کے لیے، اور نمبر 4، حضرت جعفر بن ابی طالب کے لیے کھڑے ہوئے۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: آسمان پر کڑکنے والی بجلی در حقیقت کس فرشتے کی آواز ہے؟ جواب: مستند احمد سنن نسانی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور چند باتیں دریافت کرنے لگا۔
رات کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور یہ چمک یعنی بجلی اس کی آواز ہے، جیسا کہ سورۃ العاد کی آیات نمبر 13 میں اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ رات بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادلوں پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے۔ اس صورت کا یہ نام آیات نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق رات کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر معمور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادلوں سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔